أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ باب صلاة الجمعۃ۔ عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين۔ رواہ الامام مسلم فی صحیح۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام میں سفر کی نمازوں کے مسائل پر مشتمل حدیثیں بیان کرنے کے بعد اب جمعہ کی نماز سے متعلق حدیثیں نقل فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ممبر کی سیڑھیوں پر یہ کہتے ہوئے کہ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، کہ قوم کو جمعہ چھوڑنے سے بچنا چاہیے، قوم کو جمعہ ترک کرنے سے بچنا چاہیے۔ او لیختمن اللہ علی قلوبہم، ورنہ اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا۔ ثم لیکونن من الغافلین، پھر وہ غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب صحیح مسلم میں نقل فرمایا ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی جو حدیث ہے جس میں جمعہ کی اہمیت سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھنے کی تاکید کرتے ہیں، اور جمعہ ترک کرنے والے، چھوڑ دینے والے ایسے لوگوں کے بارے میں آپ یہ وعید سناتے ہیں کہ اس سے اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا۔ جیسا کہ ایک دوسری روایت ہے جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنے کتاب میں نقل فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان سستی اور کاہلی سے 3 جمعہ چھوڑ دے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ اگر ایک جمعہ چھوٹ جائے کسی وجہ سے تو کوئی حرج نہیں، لیکن 1 سے 2، 2 سے 3 مسلسل ہفتے میں 1 مرتبہ آنے والی نماز اگر یہ چھوڑی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ اس کے لیے بہتر چیز نہیں ہے، یہ نقصان دہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے سب سے پہلی جمعہ مدینہ منورہ میں اس وقت پڑھی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ رہے تھے۔ تو پہلے آپ قباء کی وادی میں پہنچے، قباء میں آپ نے 4 دن گزارے۔ 4 دن میں آپ نے وہاں ایک مسجد کی تعمیر فرمائی جس کو مسجد قباء کہتے ہیں، اور پھر وہاں سے مدینہ منورہ کی طرف نکلے۔ جس دن آپ مدینہ کی طرف جا رہے تھے وہ دن جمعہ کا دن تھا۔ صبح کے وقت میں آپ نکلے تھے یا جمعہ سے تھوڑی دیر وقت میں آپ نکلے تھے کہ راستے میں جب جمعہ کی نماز کا وقت آیا تو بنو سالم کی علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو ملا کر وہاں جمعہ کی نماز پڑھائی۔ تو اس طرح سے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جمعہ جو پڑھائی تھی وہ قباء اور مسجد مدینہ ان دونوں کے
درمیان میں۔ جمعہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ مومنو جب جمعہ کے لیے تمہیں آواز دی جائے تو تم تجارت وغیرہ چھوڑو اور سیدھے مسجد کی طرف آؤ، سیدھے مسجد کی طرف آؤ، نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرو، دعائیں کرو، ذکر و اذکار کرو، اور پھر اس کے بعد جب یہ عبادت ختم ہو جائے تو پھر فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعقلون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، پھر بعد میں نماز ختم ہو جانے کے بعد آپ کا جو کام ہے، جو تجارت وغیرہ ہے، اب اس کام میں لگ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے بارے میں فرمایا کہ فالناس لنا فیہ تبع الیہود غدا والنصارى بعد غد، یہود و نصارہ ہفتے کے مبارک دن کے بارے میں اختلاف کرتے تھے۔ یہود کا کہنا تھا کہ یوم السبت، ہفتے کا دن، سنیچر کا دن، یہ مبارک دن ہے، اور نصارہ کہتے تھے کہ اتوار کا دن یہ مبارک دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بعد میں بھیجا، لیکن ہفتے میں مبارک دن کون سا ہے وہ ہمیں عطا کیا، اور وہ دن ہے جمعہ کا دن۔ تو پھر جمعہ کا دن یہ پہلا دن ہے اور یہ مبارک دن ہے، پھر یہود و نصارہ کے جو دن ہیں ہفتہ اور اتوار، یہ ہمارے بعد آتے ہیں، جمعہ کے بعد ہفتہ، ہفتے کے بعد پھر اس طرح سے اتوار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا ہے، جس حدیث میں ہے کہ آپ نے اپنے ممبر کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر یہ کہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ممبر 3 سیڑھیوں کا ہوا کرتا تھا۔ پھر بعد میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، انہوں نے نیچے سے ایک سیڑھی کا اضافہ کر دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، انہوں نے اس کے نیچے اور ایک سیڑھی بنا دی۔ اس طرح سے آہستہ آہستہ نیچے سیڑھیوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو اس وقت وہی ممبر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ تقریباً 11 سیڑھیوں کا ہو گیا، نیچے اضافہ ہو جانے کی وجہ سے۔ تو جیسے جیسے لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی، دور تک لوگ نماز پڑھتے تھے، دور تک دکھائی دینے کے لیے اس جگہ کو اونچا بنا دیا گیا۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دیا کرتے تھے۔ جمعہ کے دن 2 رکعت نماز ہوتی ہے، یہ 2 رکعت نماز یہ ظہر کے بدل نہیں ہیں، یہ مستقل ہیں۔ اگر کسی کی یہ نماز چھوٹ جائے تو ایسی صورت میں وہ جمعہ ادا ہی کرے گا، بلکہ وہ ظہر کی نماز ادا کرے گا، تو اسے ظہر کی 4 رکعت مکمل پڑھنی پڑے گی۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے سفر کے مسائل کے بعد جمعہ کا جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ اس وجہ سے کہ سفر میں بھی 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں اور جمعہ میں بھی 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں۔ جمعہ کے دیگر اور مسائل انشاءاللہ اس حدیث میں آہستہ آہستہ آگے آئیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نماز جمعہ کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جمعہ میں سستی اور کاہلی سے ہم سب کی حفاظت کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔